السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سبق نمبر 3 کے 2 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سبق نمبر 3 کا پارٹ نمبر 3 ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس پارٹ کے اندر حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ حروف قمریہ بھی 14 ہے اور حروف شمسیہ بھی 14 ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ رائٹ سائڈ یہ الحروف القمریہ، نیچے تک یہ 14 ہے، اور ادھر جو ہے وہ حروف شمسیہ ہے اور وہ بھی 14 ہے۔ کسی بھی اس میں نکرہ کا شروع کا لفظ، شروع کا حرف اگر حروف قمریہ میں سے کوئی ہو، جیسے یہاں پر ابن، تو ابن میں شروع میں یہ حمزہ ہے، جیسے ہی ال داخل کیا گیا تو اس لام کو پڑھا گیا ال۔ تو جب کسی بھی اس میں نکرہ کا شروع کا حرف حروف قمریہ میں سے ہو اور اس پر ال داخل کیا جائے تو لام کو پڑھا جائے گا، لام پڑھنے میں آئے گا، اس کو ال پڑھیں گے۔ جبکہ اس میں نکرہ کے شروع کا حرف حروف شمسیہ میں سے کوئی ہو، مثلا یہاں پر یہ تا دیکھیے، یہ تاجرن ہے، تاجرن، تو اس کے اوپر ال داخل کیا گیا تو وہاں پر ل نہیں پڑھیں گے، بلکہ جو حروف شمسیہ میں سے جو حرف آیا ہے اس پر تشدید لگا دیں گے اور حمزہ کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو یہاں پر تا ہے تو یہ التاجر، اس لیے حروف قمریہ کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ صرف حروف قمریہ کو ذہن میں بٹھا لیا تو حروف شمسیہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حروف قمریہ ذہن میں آ گئے تو ما بقیہ حروف شمسیہ ہوں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہر ایک کی مثال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحروف القمریۃ والحروف الشمسیۃ۔ الحروف القمریہ، دیکھیں سب سے پہلے حمزہ ہے، ابن تا ال داخل کیا تو الابو، الابو کا معنی باپ۔ ایسی بابن میں شروع میں با ہے تو ال داخل کیا تو البابو یعنی دروازہ۔ ایسی جیم الجنت یعنی جنت، باغ کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہاؤ الحمار گدھا، اور خاؤ الخبز روٹی، العین آنکھ، الغداء صبح کا کھانا، اور اس کا الٹا جو ہوتا ہے شام کے کھانے کو یعنی رات کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو العشاء کہا جاتا ہے۔ الغداء یہ صبح کا کھانا اور العشاء شام کا کھانا، عین کے زبر کے ساتھ۔ الفم منہ، القمر چاند، الکلب کتا، الماء پانی، الولد لڑکا، الہواء ہوا، الید ہاتھ۔ تو یہاں پر ان کو یاد کر لیجئے، یہ حروف قمریہ جتنے بھی ہے، یاد کرنے کا طریقہ بھی میں بتلا دوں کس طرح آپ یاد رکھیں گے۔ دیکھیں الف با کی جو تختی ہوتی ہے اس میں یہ پہلے تو یہ حمزہ ہے، اس کو آج حمزہ کہیں گے، اور یہ با ہے، تو یہ 2 حرف تو یہ ہو گئے، حمزہ اور با کو یاد رکھیں گے 2، اور اس کے بعد یہ 3 شکلیں یکساں ہے، جیم ہا اور خا، تینوں کی شکلیں یکساں ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ تو یہ حمزہ اور با ان 2 کو پہلے ذہن میں بٹھائیے، پھر یہ جیم ہا اور خا ترتیب سے جو تختی ہوتی ہے عربی حروف کی الف با کے اندر، اسی ترتیب سے جیم ہا خا، تو یہ 2 اور یہ 3، اس طرح یہ 5 ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بھی ترتیب سے یاد رکھیں، عین غین
فا قاف کاف، یہ 5 حروف ترتیب سے ہے، الف با کی جو تختی ہوتی ہے اس میں، تو 5 اوپر کے ہوئے اور یہ ترتیب سے عین غین فا قاف کاف، یہ 5 ہوئے، تو اس طرح 10 ہوئے۔ اب اس کے بعد ان 4 کو یاد رکھیں گے، یہ میم اور واو اور ہا اور یا، یہ 4 کو الگ سے یاد رکھیں گے، میم واو ہا اور یا، اس طرح 14 ہوئے۔ تو یہ 14 اگر ذہن کے اندر بٹھا لیے تو بس ما بقیہ جو ہے وہ حروف شمسیہ ہے۔ اب آئیے حروف شمسیہ کو دیکھیے، الحروف الشمسیہ، تو اگر شروع میں تا ہو تو پڑھیں گے، جیسے تاجرن ہے تو اس کے اوپر ال داخل کیا تو التاجر نہیں کہیں گے بلکہ التاجر یعنی بیوپاری، الثوب کپڑا، یہاں پر سا ہے شروع میں، الدیکو مرغا، الذہب سونا، سونا چاندی والا، وہ جو سوتے وہ نہیں، سونا یعنی چاندی کا جو اپوزٹ ہے سونا اور چاندی، وہ سونا، الذہب سونا، الرجل آدمی، الزہرۃ پھول، السمک مچھلی، الشمس سورج، الصدر سینہ، سینہ سے مراد یہ بدن کا جو سینہ ہوتا ہے وہ سینہ، کپڑے سینہ نہیں، الصدر سینہ، الضیف مہمان، الطالب طالب علم، الظہر اس کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے، الظہر ظہرن پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے پیٹھ، اور اگر زا کے اوپر پیش پڑھیں گے تو اس کا معنی دوپہر کا وقت ظہر، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ ظہرن زا کے اوپر زبر پڑھیں گے تو کمر یا پیٹھ کہہ لیجئے، اور ظہرن پڑھیں گے تو ظہر کا وقت۔ اللحم گوشت، النجم تارہ، تو یہ 14 حروف شمسیہ ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں اقرأ الکلمات الآتیۃ واکتبھا مراعیا قواعد نطق لام التعریف مع الحروف القمریۃ والشمسیہ، آنے والے کلمے کو کلمات کو پڑھیے اور اس کو لکھیے رعایت کرتے ہوئے لام تعریف کی ادائیگی کے قواعد کی، مع الحروف القمریہ والشمسیہ، حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے ساتھ لام تعریف کے ادائیگی کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے لکھیے اور پڑھیے۔ البیت گھر، دیکھیے یہاں پر لام پڑھا گیا اس لیے کہ بیتن میں با ہے، حروف قمریہ میں سے ہے، اس لیے البیت پڑھیں گے، البیت گھر، الدیکو مرغا، یہ حروف شمسیہ میں سے دال ہے، اس لیے یہاں پر لام کا تلفظ نہیں ہوگا بلکہ دال کا تلفظ کریں گے، الدیکو مرغا، المدرس استاد، الباب دروازہ، الطالب طالب علم، السکر چینی، الدفتر کاپی، الاخو بھائی، الرسول پیغمبر یا قاصد، الوجہ چہرہ، الصدیق دوست، القرآن قرآن، الصلاۃ نماز، الکعبۃ کعبہ، الرأس سر، الاصبع انگلی، الصابون صابن، الظفر ناخن، الفجر فجر، الظہر ظہر یعنی دوپہر کا وقت، العصر عصر یعنی شام کا وقت، المغرب مغرب، العشاء عشاء، یہاں پر عین کے نیچے زیر پڑھیں گے عشاء، تو اس کا معنی ہوتا ہے عشاء کا وقت، لیکن اگر زبر پڑھ دیا العشاء تو اس کا معنی تو ہوتا ہے رات کا یا شام کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو العشاء کہیں گے، تو زبر زیر کا ہی فرق ہے۔ اب یہاں پر کچھ الفاظ ہیں لغات، فقیر یا غنیون، اس کا معنی ہوتا ہے مالدار، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ریچ، اور اس کا الٹا ہے فقیرن یعنی غریب، جس کو انگریزی میں پور کہا جاتا ہے۔ طویل لمبا یعنی ٹال، انگریزی میں اس کو ٹال بولتے ہیں۔ قصیر شارٹ، یہ پی غلط ہے، ایس ہونا چاہیے، یہاں پر پی غلط ہے، کتابت کی غلطی ہے، شارٹ ایس ہونا چاہیے۔ قصیر شارٹ یعنی پستہ قد یا ٹھنگنا۔ باردن کولڈ ٹھنڈا۔
हारुन हॉट यानी गरम, जालिसुन यानी सिटिंग बैठा हुआ, वाकिफुन स्टैंडिंग खड़ा हुआ, जदीदुन यानी न्यू नया, कदीमुन ओल्ड यानी पुराना, करीबुन नियर यानी नज़दीक, बाइदुन फार अवे यानी दूर, नज़ीफ़ुन या क्लीन साफ सुथरा, वसीख़ुन डर्टी मैला। इसको आप डिर्टी मत पढ़ना, आई का तलफ़ुज़ ई भी होता है लेकिन यहाँ पर ये अ का तलफ़ुज़ करेंगे डर्टी। वसीख़ुन डर्टी यानी मैला, सग़ीरुन स्मॉल छोटा, कबीरुन बिग बड़ा, खफीफुन लाइट यानी हल्का, सकीलुन हैवी यानी भारी, अलवरक़ो पेपर, अलमा यानी वरक, अलमाओ वाटर यानी पानी, अत्तुफ़ाहो एप्पल यानी सेब, जमीलुन यानी ब्यूटीफुल खूबसूरत, अद्दुकानु शॉप यानी दुकान, हुल्वुन स्वीट यानी मीठा, मीठी चीज़ों मीठी उसको कहा जाता है स्वीट, मरीदुन बीमार जिसको सिक बोलते हैं, सिक SICK सिक यानी बीमार। बीमार के लिए अरबी के अंदर और भी अल्फाज है, मसलन अलीलुन, सकीमुन, मालूलुन, इनका माना भी बीमार होता है। एक बात यहाँ पर ये याद रखिए कि मैंने आपको शुरू के अंदर बतलाया था कि एक होता है मारिफा, एक होता है नकेरा, और उसकी तारीफ भी बतला दी थी। अब तक आपके सामने मारिफा की 2 किस्में आई, वैसे मारिफा की 7 अक़साम हैं, अब तक आपके सामने 2 किस्में आई। नंबर 1 अस्माए इशारा, हादा हादिही ज़ालिका तिलका, तो ये अस्माए इशारा जो है ये मारिफा की किस्म है। और दूसरे नंबर पर मुअर्रब बिल्लाम यानी जिस इसमें नकेरा के ऊपर अल दाखिल कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है मुअर्रब बिल्लाम, और ये भी मारिफा की किस्म है। तो मारिफा की अक़साम है, मारिफा उसकी अक़साम 7 है, तो अस्मा इशारा और मुअर्रब बिल्लाम ये 2 किस्में आई। आने वाले सबक के अंदर एक तीसरी किस्म इसमें ज़मीर वो आएगी। इसमें ज़मीर का मतलब ये होता है कि किसी नाउन की जगह पर, किसी इस्म की जगह पर जो बोला जाए उसको कहा जाता है इसमें ज़मीर। उर्दू में मैं आपको समझाऊँ, मसलन मैं अगर यूँ कहूँ खालिद आया और वो गया, तो खालिद आया, ये खालिद जो है वो तो इसमें अलम है, इसमें अलम ये भी एक मारिफा की किस्म है। अगर किसी भी आदमी का या किसी भी चीज़ का या किसी भी जगह का अगर कोई फिक्स नाम रख दिया जाए तो वो कहा जाता है इसमें अलम। तो खालिदी एक मखसूस आदमी का नाम है, तो ये इसमें अलम कहा जाएगा। तो किसी भी शख्स का या किसी भी चीज़ का या किसी भी जगह का अगर कोई नाम रख दिया जाए तो उसको कहा जाता है इसमें अलम। तो ये अलम जो है, जैसे खालिदुन ये नाम है मखसूस आदमी का, तो ये भी मारिफा की किस्म है। तो खालिद आया और वो गया, तो वो गया जो कहाँ वो, ये उर्दू के अंदर ये ज़मीर है, अरबी के अंदर अलग ज़मीर आएगी, आगे बताऊंगा मैं आगे के सबक के अंदर। तो ये वो का जो लफ्ज़ है ये उर्दू के अंदर गोया ज़मीर है, इसमें ज़मीर जिसको अंग्रेज़ी के अंदर प्रोनाउन कहा जाता है। तो मारिफा की 4 किस्में आपने अब तक सुन ली, अस्मा इशारा, मुअर्रब बिल्लाम, इसमें अलम और इसमें ज़मीर, ये 4 किस्में मारिफा की है। और माबकिया 3 किस्में इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर बतलाऊँगा, लिहाजा इसको जहन के अंदर बिठा लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، ساتھ ہی آل بٹن بھی دبائیے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ انشاءاللہ اس چینل کے واسطے سے آپ کو بہت کچھ معلومات حاصل ہوگی اور انشاءاللہ عربی زبان کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہوگا، عربی زبان کے اوپر آپ کا قابو ہو جائے گا۔ لہٰذا جتنے بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اسکپ کیے بغیر ترتیب سے ان کو دیکھتے رہیے۔ بس اتنا ہی، ملتے اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔